بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ رمضان کا بڑا ہی مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمارا مقدر فرمایا تھا اور ہمیں نصیب ہو گیا، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیا۔ اب اس رمضان کے مہینے میں ایک دن وہ ہیں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر، لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، جبکہ قدر اس کے دو معنی آتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے جس کو ہم اپنے اردو اور پشتو میں بھی کہتے ہیں قدر، مطلب کسی چیز کا احترام کرنا۔ تو ایک اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک احترام والی رات ہے، اور کچھ مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ قدر کا مطلب ہے کہ قدر کہتے ہیں تنگی کو، ایک چیز جب تنگ ہو تو اسے قدر کہتے ہیں۔ اور اس رات کو قدر مطلب تنگی والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فرشتے اتنے اتر آتے ہیں زمین پر کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں اس بارے ایک حدیث روایت کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمریں بتلا دی گئی اور ان کے عبادات بتلا دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گونا اندیشہ ہوا اور آپ کو اس بارے ایک غم لاحق ہوا کہ میری امت کی اتنی عمریں تو نہیں ہیں جتنی عمریں پہلی امتوں کی ہو گزری ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ رات ہیں جس کو 1000 مہینوں پر بھی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کچھ انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام وغیرہ، کہ انہوں نے 80 سال تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ غم پیدا ہوا کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہماری عمریں بھی بہت کم ہیں، تو اس کم عمر میں اتنے اونچے درجات کو ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ، یہ جو امت محمدیہ ہے ان کے اپنے کچھ خصوصیات ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، محدثین نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ امت محمدیہ کے فضائل کیا ہیں۔ جس طرح کے مشہور فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ اس کے علماء کا جو مقام ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں۔ اس طرح دوسرے بہت سارے فضائل ہیں اس امت کے، تو ایک بہت بڑی فضیلت کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ رات بھی نصیب فرما دی جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہیں، اس پہ باری ہے اور اس سے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ رات نصیب ہوں تو مجھے کیا دعا پڑھنی چاہیے اور میں کیا پڑھ سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اگر یہ رات تجھے نصیب ہو تو اس میں تمہیں یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں اس رات میں جو مانگی جا سکتی ہے، خصوصاً اپنی زبان پشتو میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں آدمی اپنے لیے جو بھی دل میں ہو وہ دعا مانگ سکتا ہے اللہ سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ رات نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی اس رات کی برکتیں سمیٹنے والوں میں سے بن جائے۔
اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔